السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کے بچپن سے لے کر ان کے وصال تک کی زندگی کے بارے میں، اور یہ ایک مختصر سی ویڈیو ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ آئے شروع کرتے ہیں۔ مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 20 اپریل 571 کو ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک کتنے وسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا۔ بخاری شریف کے مطابق حضرت عدنان تک 21 وسطوں پر اتفاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تک واسطوں کے متعلق 4 قول ہیں، 7، 9، 15 اور 40۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور اور معزز خاندان قریش سے تھا۔ مسلم شریف میں ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کی پیشانی میں نور محمدی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمکتا تھا۔ آپ جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور پاک دامن و پارسا تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف اور والدہ کا نام برہ تھا۔ اب آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آمد سے جڑے کچھ واقعات کے بارے میں۔ دنیا کے بت منہ کے بل گر پڑے۔ فارس کے مجوسیوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کی 1000 سال سے بھڑکائی ہوئی آگ یکایک بجھ گئی۔ کسریٰ کے محل پر زلزلہ طاری ہو گیا، دریائے ساواں خشک ہو گیا، اور والدہ ماجہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے جسم اطہر سے نکلنے والے نور نے شام کے محلات روشن کر دیے۔ اب آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دودھ پلانے کا شرف کسے حاصل ہوا۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو صحرا نشین قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں، اور ان کی فصیح و بلیغ عربی سیکھ کر وہ بھی اس طرح فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اس وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ کا تعلق قبیلہ بنو ساہد سے تھا، جو بنی ہوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ انہیں 2 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے اور ان کی پرورش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب آپ کو بتائیں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال کب اور کیسے ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم اطہر میں تھے، اور حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ سفر تجارت سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننھال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے، اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں رشتہ داروں سے ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ اس سفر میں حضرت ایمن رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اب آپ کو بتائیں گے حضرت ایمن کے بارے میں۔ یہ وہ خاتون ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد حضور کی پرورش کی سعادت انہی کے حصے میں آئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ جملہ فرمایا تھا، یعنی میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں۔ اب آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اوصاف کے بارے میں۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ گریہ وزاری فرماتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح و بلیغ باتیں کرنا شروع فرما دی تھیں۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا تھا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ اب آپ کو بتائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب اور کیسے نازل ہوئی۔
جب اللہ پاک نے حق کو بلند کرنے اور کائنات پر اپنی نعمت مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ اللہ پاک کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے۔ فرشتے نے ایک دم کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، مگر آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اور پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا آدمی کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے اعلان نبوت سے پہلے عرب کے حالات کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی اخلاقی حالت بہت بدتر تھی۔ جہالت کی وجہ سے ان میں بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ یہ لوگ معبود حقیقی اللہ پاک کو چھوڑ کر پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مٹی اور پتھر کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے معمولات بھی بہت بگڑ چکے تھے۔ قتل، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کئی طرح کے برے اور گھناؤنے کام ان میں جڑ پکڑ چکے تھے۔ اب آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو دین اسلام کی دعوت کس انداز میں دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو بتوں کی پوجا کی بجائے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ لیکن شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو خفیہ رکھا اور آپ قریش کی عام مجالس میں اعلانیہ دعوت نہیں دیتے تھے۔ جب یہ آیت مبارک اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی تو آپ نے اعلانیہ طور پر دعوت دینا شروع کیا۔ چنانچہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کی مختلف شاخوں کو پکڑنا شروع کیا۔ اے بنی فرا، اے بنی عدی، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے اور جو نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جا کر دیکھے آخر بات کیا ہے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ وادی کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ آپ نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہی سنا ہے۔ فرمایا تو پھر میں تمہیں قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کے سامنے ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا موقع تھا جب پہاڑوں پر مقررہ فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف والوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے تشریف لے گئے تو بجائے اسلام قبول کرنے کے انہوں نے آپ کو اس قدر اذیت و تکالیف دیں کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو پہاڑوں کے فرشتے حاضر خدمت ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ جو چاہیں حکم دیں، اگر اجازت ہو تو طائف کے 2 مضبوط اور اونچے پہاڑ کو ان پر الٹ دوں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اور آپ کو بتائیں گے کس موقع پر جنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ طائف کے سفر سے واپسی پر نخلا نامی گاؤں میں رات کو نماز تہجد میں آپ قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیات احقاف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف کب ہجرت فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کفار کے لیے ناقابل برداشت تھی، چنانچہ انہوں نے مسلمان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور آخر میں خود بھی مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کفار معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے امانت دار تھے کہ ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کی امانتیں سپرد کر کے فرمایا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر کے صبح مدینے چلے آنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کی نظروں کے سامنے سے صاف نکل گئے
اور ان کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ ادھر مدینہ کے مسلمان شدت سے حضور کی آمد کے انتظار میں تھے کہ اچانک ایک روز کسی نے پکارا، اے مدینہ والو، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ کاروان رحمت آ پہنچا ہے۔ یہ سنتے ہی تمام انصار نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور پورا شہر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے جنگ بدر کے حال کے بارے میں۔ جنگ بدر کفر و اسلام کا پہلا اور مشہور ترین معرکہ ہے جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں ہوا۔ مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان انتہائی کم تھا اور کل افراد صرف 313 تھے اور کفار کا 1000 جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا نہ رہیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے نازل فرمائے اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب ہوئی کہ اسلام کی عزت کا پرچم سر بلند ہو گیا۔ اللہ پاک نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ اب آپ کو بتائیں گے صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ ذوالقعدہ 6 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن مکہ کے کافر نہیں چاہتے تھے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں۔ چنانچہ ان کی دشمنی کی وجہ سے مسلمان اس سال عمرہ ادا نہ کر سکے اور اگلے سال عمرہ ادا کیا۔ اس موقع پر ایک صلح نامہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، مگر قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ آپ کو بتائیں گے فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرمانہ برتاؤ کیسا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ کے سامنے جو کفار موجود تھے جنہوں نے آپ پر آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں طہر پر نجاستیں ڈالیں، قاتلانہ حملے کیے، آپ کے صحابہ کو شہید کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ پر بہتان لگایا، غرض وہ کون سا ظلم تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو، اور جو سب کے سب مجرموں کی حیثیت سے آپ کے سامنے تھے۔ آپ چاہتے تو ان سے زبردست انتقام لیتے، مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ فرمائی۔ اپنے کرمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دینے والے دشمنوں پر فتح پا کر ان سے ایسا حسن سلوک کرنے کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اب آپ کو بتائیں گے فتح مکہ کے بعد مدینہ کے انصار صحابہ کرام کو کس بات کی فکر لاحق ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ کے انصار صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ پاک نے پیارے نبی کو مکہ مکرمہ پر فتح عطا فرمائی ہے، یہ شہر آپ کی ولادت و پرورش کا مقام ہے، نیز آپ کا خاندان اور قبیلہ بھی یہیں آباد ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ یہیں سکون اختیار فرما لیں اور ہم کو چھوڑ دیں۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے انصار سے فرمایا، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے، اور فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک فرد ہوتا۔ اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں جبکہ انصار دوسری وادی میں چلنا شروع کر دیں تو میں انصار کی گھاٹی یا وادی میں چلوں گا۔ اب آپ کو بتائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں۔ قرآن کریم جو سب سے عظیم معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، معراج پہ جانا، غیب کی خبریں دینا، پتھروں اور درختوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا، کھجور کے تنے کا آپ سے محبت کرنا، کنکریوں کا تسبیح کرنا، تھوڑے سے کھانے میں اتنی برکت ہونا کہ بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا، بیماروں کا صحت یاب ہونا شامل ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں گے معجزہ شق القمر کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک مشہور و معروف معجزہ شق القمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی ہے، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی تو آپ نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر، دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ جب آپ نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا، اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب وہ قافلے آنے والے ہیں، ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی
چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھا گیا تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی کہتے رہے۔ اب آپ کو بتائیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کے بارے میں خود خالق اخلاق نے یہ فرما دیا، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامعہ تھے، یعنی حلم، عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، اثار و قربانی، مہمان نوازی، دفاع عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی، تواضع، انکساری جیسے سب محاسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کریمہ سے اتنے بلند ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے فرمایا، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل کرو، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، اور تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کے بارے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ دراز قد تھے، نہ پستہ قد، بلکہ لوگوں میں درمیانی قد کے مالک تھے، کھلتا ہوا رنگ، نہ گنبی، نہ بہت زیادہ سفید، مبارک بال، نہ سخت گنگریالے تھے، نہ ہی بالکل سیدھے تھے بلکہ کچھ خمدار تھے۔ میں نے کسی ریشم یا دیباج کو نہیں چھوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم و ملائم ہو، اور میں نے کوئی خوشبو یا عطر ایسا نہیں سونگھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے خوشبودار ہو۔ شمائل ترمذی اور شفاء شریف وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک رنگ سفید تھا جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، بلکہ چونے یا سفیدی کی طرح رنگ مبارک نہ تھا، بلکہ سفید چہرہ مبارک میں ہلکی سرخی مائل ہوئی ہوتی، اور دنیا میں یہ رنگ پسندیدہ مانا جاتا ہے، بالخصوص اہل عرب کے نزدیک، اور جنت میں پسندیدہ رنگ سونے کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں یہ دونوں رنگ عطا فرمائے ہیں، اور سفید رنگ میں سرخی ملی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت میں چمک پیدا ہوتی تھی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کے نام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادوں کا بھی قول ہے اور 2 کا بھی۔ خزائن القرآن میں 4 کا بھی ذکر ہے، مگر اس میں اختلاف ہے۔ تذکرۃ الانبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، عبداللہ۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے، 2 فرزند حضرت قاسم و حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن بعض مورخین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں جن کا لقب طیب و طاہر ہے۔ اس قول کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، یعنی 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی، سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں، اور ان سب کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، سوائے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جن کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد کے بارے میں، کہ اس میں اختلاف ہے کہ 11 پر اس کا اتفاق ہے کہ جن میں سے 6 حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا قبیلہ قریش سے، اور 4 ازواج مطہرات یعنی حضرت زینب بنت حجش، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا عرب کے دیگر قبائل میں سے ہیں، اور ایک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا غیر عربی بنی اسرائیل سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں زمانہ جاہلیت کے خاندان، تفاخر، رنگ و نسل کی برتری اور قومی و لسانی تعصب کا خاتمہ کرتے ہوئے مساوات یعنی برابری کا درس دیا، اور یہ سنہری اصول ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی وجہ سے۔ آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج اور عمرے ادا فرمائے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرے ادا کیے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض سے
وصال میں کیا وصیت فرمائی تھی۔ المومنین حضرت سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال یعنی جس بیماری میں ظاہری وفات شریف ہوئی اس میں فرماتے تھے نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ اور اب آخری بات اب آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وصال کی کیفیت کیا تھی۔ ہجرت کے 11ویں سال 20 یا 22 سفر کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا۔ کچھ دن تک علالت بہت بڑھ گئی۔ آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوئے۔ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کے 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور یہ تھی ویڈیو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔